بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ معزز خواتین و حضرات، ڈاکٹر مزمل آفیشیل پلیٹ فارم سے آپ کا ہوسٹ محمد مزمل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں کہ آج کل مفتی منیب الرحمان صاحب جو مفتی اعظم پاکستان بھی ہیں اور اہل سنت کے ایک جید عالم دین بھی ہیں، وہ آج کل تنقید کی زد میں ہیں۔ وجہ ان کے اپنے مکتبہ فکر یعنی بریلوی مکتبہ فکر کی طرف سے انہوں نے جو ایران کی حمایت کی ہے، ایران کی سپورٹ کرنے کی وجہ سے وہ مختلف زاویوں سے ان پر تنقید کی جا رہی ہے۔ اور تنقید کون کر رہے ہیں؟ وہ لوگ جن کا اپنا کوئی علمی بیک گراؤنڈ یا علمی قد کاٹ نہیں ہے۔ اگر دیکھا جائے اہل سنت کے ان چند افراد کو کہ جو مفتی منیب الرحمان صاحب پر تنقید کر رہے ہیں کہ ان کے پاس اس وقت مفتی منیب الرحمان صاحب کے علاوہ کون سی ایسی شخصیت موجود ہے جو مفتی منیب الرحمان صاحب کی طرح اہل سنت کا مقدمہ لڑ سکے۔ اگر بات آتی ہے حکومتی ایوانوں میں حکومت کے مد مقابل بیٹھ کر اہل سنت کے حقوق کی بات کرنی ہو تو مفتی منیب الرحمان اگلی صفوں میں اہل سنت کا اور امت کا مقدمہ لڑتے نظر آتے ہیں۔ اگر دیکھا جائے حالیہ صورتحال میں کہ جب تحریک لبیک کے اوپر بری طرح سے کریک ڈاؤن کیا گیا، مساجد کو سیل کیا گیا، مدارس بند کیے گئے، تو ہمارے پاس مفتی منیب الرحمان جیسی شخصیت کے علاوہ کوئی ایک عالم دین بھی اس چوٹی کا نہیں تھا جو ان اداروں کے ساتھ بیٹھ کر مساجد اور مدارس کو کھلوا سکتا، اہل سنت کے حقوق کی بات کر سکتا۔ اگر آج ہم صرف غور کر لیں، اس پہلو پر غور کریں کہ اگر خدا نخواستہ آج اگر مفتی منیب الرحمان ان جیسی شخصیت ہمارے درمیان نہیں ہوتی تو میں اہل سنت کے ان چند لوگوں سے سوال کروں گا کہ مفتی صاحب کے بعد آپ کے پاس کون سا ایسا شخص ہے جو مفتی صاحب کی شخصیت کو ہمارے لیے اسی طرح پیش کر سکے جیسے مفتی صاحب پیش کرتے آئے ہیں۔ اگر دیکھا جائے رویت اہلال کمیٹی کی بات، اتنی دیر مفتی صاحب چیئرمین شپ پر رہے، جیسے ہی مفتی صاحب کو اس چیئرمین شپ سے ہٹایا گیا تو کیا اہل سنت کے پاس کوئی ایسا فرد تھا جو فوراً سے مفتی صاحب کو ریپلیس کر سکتا، مفتی صاحب کی مسند پہ بیٹھ سکتا؟ نہیں تھا۔ اگر یہ کہا جائے کہ مفتی منیب الرحمان آپ کے بعد اہل سنت تقریباً یتیم ہو جائے گی اور اہل سنت کی طرف سے اہل سنت کا مقدمہ یوں دلیری کے ساتھ، یوں جرأت مندانہ انداز میں لڑنے والا شاید نہ کوئی بچے۔ اور مفتی صاحب کو تنقید کس عنوان پر بات کرنے کی وجہ سے کی جا رہی ہے؟ جس وقت مفتی منیب الرحمان امت واحدہ کے مقدمے کی بات کر رہے تھے، آپ پر تنقید کس وجہ سے کی جا رہی ہے کہ آپ نے ایران کی حمایت کیوں کی؟ آپ نے ایران کو اس صورتحال میں جس وقت ایک طرف اسرائیل اور USA یونائٹڈ اسٹیٹ ہے اور دوسری طرف ایران تنے تنہا امت مسلمہ کا مقدمہ کہیں نہ کہیں، اگرچہ وہ پھر بھی مسلم تو ہے نا، وہ اپنے وجود کی، اپنے بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ اور اس وقت کہ جب ایک اسلامی ریاست یہود و نصارہ کے مد مقابل کھڑی ہوئی ہے اور اس پوزیشن میں اگر اس اسلامی ریاست کی حمایت کی جاتی ہے تو ہم مفتی صاحب کو تنقید کی لپیٹ میں لے آتے ہیں۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ سبب ہمارے اندر وہ گھٹن، ہمارے اندر وہ تنگ نظری جو ایک خاص طبقہ فکر کے خلاف پائی جاتی ہے۔ جب تک ہم ان تمام جھنجھڑوں سے نکل کر آزادانہ انداز سے نہیں سوچتے، ہم کبھی بھی اس امت کا، جسے امت محمدیہ کہا جاتا ہے، جو ایک جسد واحد ہے، ہم کبھی بھی اس امت کو جوڑ نہیں سکتے، اس امت کو امت واحدہ نہیں بنا سکتے جب تک ہم اس تنگ نظر سوچ سے اپنے آپ کو نہیں نکال پاتے۔ اس لیے میں کہوں گا، ایک مشورہ دوں گا کہ ہمیں مفتی منیب الرحمان جیسی اس قدر قدآور شخصیت، معزز شخصیت، باوقار شخصیت، ایک جرأت مندانہ انداز میں بات کرنے والی شخصیت کی قدر کرنی چاہیے۔ جب بھی ہم نے جب سے ہوش سنبھالا ہے، جب بھی اہل سنت کسی مشکل میں پھنسی ہے، جب بھی اہل سنت کو کبھی بھی کوئی ایسی سچویشن فیس کرنا پڑی تو اہل سنت کو ان مشکل صورتحال سے، ان پریشانیوں کے اس احوال سے نکالنے والی شخصیت کوئی اور نہیں ہے، وہ مفتی منیب الرحمان ہی ہیں۔ اور آج تو جب کبھی بھی ان مذہبی شخصیات کی یا مذہبی تنظیمات کی بات ہوتی ہے تو وہاں پر اہل سنت کی نمائندگی کے لیے مفتی منیب الرحمان کو بلا لیا جاتا ہے۔ کل جب یہ ہمارے اندر نہیں ہوں گے نا تو اہل سنت کی نمائندگی بھی یوں جرأت مندانہ انداز میں کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اس لیے
لیے میں چاہوں گا کہ یہ ہمارے درمیان ہیں، ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے۔ اختلاف بھی اگر کریں تو بڑے پڑھے لکھے انداز میں کریں۔ ویسے تو ہماری اوقات ہی نہیں ہے نا، وہ بڑی شخصیات ہیں، لیکن اگر اختلاف کرنا بھی پڑ جائے، ظاہر ہے اختلاف آپ کو کسی بھی شخصیت سے ہو سکتا ہے، لیکن اختلاف کرنے کے کچھ اصول ہوتے ہیں، اختلاف کرنے کے کوئی آداب ہوتے ہیں، کوئی مینرز ہوتے ہیں، کوئی انداز ہوتے ہیں، ان انداز کو ہمیشہ ملحوظ خاطر رکھیں۔ یہی آج کا میسج تھا، امید کرتا ہوں ہم اس پر ضرور سوچ بچار کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔